الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين بحق أخيك الحسين شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے تم دور کر دو آ کر عباس غم ہمارے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين وسيد المرسلين، السلام عليك يا أبا الزهراء ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب روحي لك الفداء، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس يا كاشف الكرب. ناظرین اکرام، سرزمین مقدس کربلائے معلیٰ ہے، اور کربلائے معلیٰ میں بھی جو دو جنتیں ہیں ان میں سے ایک جنت کے باب القبلہ یعنی ابو الفضل العباس علیہ السلام کے باب القبلہ سے پروگرام یا کاشف الکرب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا پہلا سلام روانہ ہوتا ہے سرزمین مقدس مدینہ منورہ نبی تو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانب اور ان کی پاک آل اطہار کی جانب. ہمارا سلام روانہ ہوتا ہے نجف کی سرزمین کی طرف، اور شاہ نجف حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں اپنا سلام عقیدت رقم کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے مولا، اے مشکل کشا شیر خدا امیر المؤمنین، آپ کی ذات پر ہمارا سلام ہو، ہمارا درود و سلام ہو کاظمین و سامرا کی سرزمین میں معصومین اطہار علیہ السلام پر ہمارا درود و سلام ہو، جنت البقیع کی اجڑی ہوئی قبروں پر ہمارا درود و سلام ہو، کربلا کے شہنشاہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد پر، ان کے انصار پر اور ان کے اصحاب باوفا پر، اور سب سے بڑھ کر ہمارا خصوصی درود و سلام ہو ابی الفضل العباس علیہ السلام، وہ ہستی کے جن کا نام سن کے ہی دل جھوم جاتے ہیں، ذہنوں میں خیالات کی ایک نئی دنیا امڑ آتی ہے. جب عباس کا نام زبان پر آتا ہے تو کبھی شجاعتیں مجسم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی وفائیں مجسم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی اطاعت محض مجسم ہو کر سامنے آ جاتی ہے. حضرت عباس علمدار نے بتا دیا تھا کہ کس طرح ایک امام حق کی سچی اطاعت کی جاتی ہے. عباس علمدار نے بتا دیا تھا کہ جب آپ کا ہدف متعین ہو جائے، کہ جب آپ ایک ہدف کو متعین کر لیں اور وہ ہدف الہی ہدف ہو، تو کس طرح اپنی جان اس ہدف کے لیے قربان کر دی جاتی ہے. یہی کربلا، یہی ابو الفضل العباس، یہی بین الحرمین، یہی حرم حضرت امام حسین علیہ السلام کہ جو اس وقت دنیا تشیع نہیں، دنیا اسلام نہیں، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک اقدار کی حیثیت بن چکی ہے. جس نے بھی کوئی تحریک چلانی ہو، اس کا منبع و مصدر کربلا کی سرزمین ہوتی ہے، کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی تحریک اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتی جس وقت تک قربانی کا جذبہ آپ کے دل میں نہیں ہوتا. کربلا ہمارے لیے ایک درس کی حیثیت رکھتی
رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنی زبانوں پہ یہ شعار بلند کرتے نظر آتے ہیں کہ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ کربلا ہی نے آج تک انسانیت کو بقا دیے رکھی ہے، وگرنہ یزید جیسے، فرعون جیسے اور دیگر فراہین جیسے ایسے حکمران آئے کہ جو انسانیت کے لیے دشمن بنے تھے، اور امام حسین جیسے کردار آتے گئے اور ان کے مقابلے میں رہتے رہے۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب با وفا نے ایسی تاریخ رقم کی کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے دنیا بھر سے زائرین کے قافلے کربلا کی جانب آتے رہتے ہیں، اور جب اس بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو سلام عقیدت رقم کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا الفضل یا کاشف الکرب۔ کربلا 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 ہر کہاں ہے انہیں دے رہی ہے صدا، کربلا 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 سب کے سب ذلتوں کے سمندر میں تھے، دین مشکل میں تھا، امتی گھر میں تھے، شہ نے ان ظلموں میں جلایا دیا، کربلا 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 شہن احرام کھولا تھا روتے ہوئے، دیکھ کر سوئے کعبہ یہ کہنے لگے تیری خاطر تجھے چھوڑ کر میں چلا، کربلا 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 یا حسین یا حسین، تو محرم سے یہ آ رہی ہے صدا، منتظر ناصروں کا ہے دین خدا، آؤ اے عاشقوں آؤ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرحم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدی۔ ناظرین اکرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے آپ کی خدمت میں پروگرام یا کاشف الکرب لیے حاضر ہیں۔ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے ہوتا ہے، ان تڑپتے دلوں کے لیے ہوتا ہے، ان روتی آنکھوں کے لیے ہوتا ہے، ان مومنین کے لیے ہوتا ہے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو حالت عزا میں رکھتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ ان تمام خوش نصیبوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اپنی آواز کو کربلا میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام ان تمام عزاداران سید الشہداء کے لیے ہوتا ہے کہ جو عزاداری کے ذریعے معرفت امام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پروگرام ان تمام مومنین و مومنان کے لیے ہوتا ہے کہ جو گھر میں بیٹھے اپنے آقا و مولا کی خدمت میں حاضر رہنا چاہتے ہیں، یا کاشف الکرب یعنی
اے غموں کو دور کرنے والے، اے کرب کو دور کرنے والے، یعنی اے ابو الفضل العباس، اے باب الحوائج، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام چونکہ مخصوص ایک وقت کے لیے ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس مخصوص وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ کو موقع دیا جائے، آپ کی آواز کو پہنچایا جائے، اور تاکہ آپ دور رہتے ہوئے بھی حرم مطہر امام حسین علیہ السلام سے قریب تر رہ سکیں۔ ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، ان ٹیلی فون نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے لائیو کال بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ لائیو کال نہیں کرنا چاہتے، وائس میسیجز کے ذریعے اپنے پیغامات کو بھیجنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے لیے یہ باعث شرف ہوگا کہ آپ کی آواز کو ہم کربلا ٹی وی اردو کے توسط سے بارگاہ سید الشہداء اور بارگاہ ابو الفضل عباس علیہ السلام میں پہنچا سکیں۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں خوش آمدید پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جو مومنین و مومنات کمنٹ سیکشن میں ہمیں اور اپنے کلمات کے ساتھ اور اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، ان کی خدمت میں ہمارا بہت بہت سلام پیش ہے، اور ان کی جانب سے جو زیارت کی اور دعا کی التماس کی جا رہی ہے، انشاءاللہ پروگرام کے بعد اور اس پروگرام کے دوران بھی آپ کے لیے خدمت میں حاضر ہیں۔ وقت ہو جاتا ہے آپ کی ٹیلی فون کالز کا۔ ٹیلی فون کال کیجیے، ٹیلی فون نمبرز آپ اپنی سکرین پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جو ہی آپ کی کال ملے، ایک ہی سلام اپنے آقا و مولا کی خدمت میں پیش کیجیے، اور یا کاشف الکرب کی کلمات اور صداؤں کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کی رونق ملیے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سی بریک، اور اس کے بعد دوبارہ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ سقائے حرم رکھ لینا بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں۔ مولا تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹکرائے ہیں۔ اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے۔ تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم رنگ سے بہت گھبرائے ہیں۔ سقائے حرم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ دیار خلد کی آب و ہوا میں رہتا ہوں، دیار خلد کی آب و ہوا میں رہتا ہوں، کبھی نجف کبھی کربلا میں رہتا ہوں۔ تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کی خدمت میں دوبارہ سلام، اور وقت ہو جاتا ہے آپ کی کالز کا۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں پہلے کالر کے طور پر اور آج کے مہمان خصوصی کے طور پر جناب پروفیسر غلام اصغر صاحب، اسلام آباد کی سرزمین سے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور ان سے آغاز گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم پروفیسر غلام اصغر صاحب، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں کیا؟ محترم جی میرے خیال میں تھوڑا سا کنیکشن میں پرابلم آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان کی کال مل جائے اور ان سے ہم ان کی گفتگو سن سکیں اور ان کے جذبات و احساسات کہ جو اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی خدمت میں وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کو بھی سن سکیں۔ یہ وقت ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ اپنی کالز کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کی رونق بن سکتے ہیں۔ اپنے درد دل کو اپنے آقا و مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ یہی وہ باب الحوائج ہیں، یہی ابو الفضل العباس علیہ السلام کا حرم
حرم ہے کہ جس حرم میں آنے کی تمنا ہر کسی کو ہوا کرتی ہے, اور وہ دل کے جو اس جگہ پہ آ نہیں سکتے یا سفر کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا, وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اپنے درد دل کو روانہ کر سکتے ہیں باب الحوائج کی خدمت میں. اور یقین کیجئے بہت سارے مومنین کی جانب سے ہمارا بھی دل مطمئن ہو جاتا ہے جب آپ کی جانب سے کالز آتی ہیں اور آپ کی جانب سے جب میسیجز آتے ہیں کہ ہم نے اسی پروگرام میں دعائیں کی, ہماری دعائیں مستجاب ہوئیں. بہت سارے مومنین ہمیں یہاں پہ آ کے ملتے ہیں اور ہمیں شکریہ بھی بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اسی پروگرام میں ہم نے دعا کی, ہماری دعا قبول ہوئی اور آج ہمیں زیارت کرنے کا موقع ملا. یقیناً باب الحوائج ہیں یہ ہستیاں ہی ایسی ہستیاں کہ جن سے ہمیں دین اسلام کا صحیح چہرہ اور دین اسلام کو صحیح فہم ملتا ہے, اور یہی وہ زیارت ایک سبب ہے ہدایت لینے کا. جب ہم اذن دخول پڑھتے ہوئے آتے ہیں اور اس اعتقاد کے ساتھ آتے ہیں کہ آپ ہماری آواز سنتے ہیں اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں, اور پھر جب انسان داخل ہوتا ہے ذریعہ مطہر کے قریب پہنچتا ہے تو عجیب سی حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ معصومین نے یہ فرما دیا کہ اس قبہ کے نیچے مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی, تو وہ چاہے چھوٹی دعا ہو چاہے بڑی دعا ہو وہ مانگتا ہے. آپ مانگیں ضرور, ان کی طرف سے عطا میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن یہ ضرور مانگیں کہ اے ہمارے آقا و مولا, ہم آپ کے ناصر و مددگار, ہم آپ کے خدمت گزار ہیں, ہم آپ کے چاہنے والوں کے خدمت گزار ہیں, ہمیں اپنی سچی معرفت دے دیجئے, کیونکہ امام کی اگر معرفت ہو جاتی ہے تو دنیا میں بھی انسان سرخرو ہوتا ہے اور جاہلیت کی موت مرنے سے بچ جاتا ہے. کہ فرمان معصوم ہے کہ من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتتن جاہلیہ, کہ جو بھی اس دنیا سے چلا گیا, جو بھی مر گیا اور اس کو اپنے زمانے کے امام کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے زمانے کا امام کون تھا, حجت خدا کون تھا, تو گویا کہ وہ زمانے جاہلیت میں اور جاہلیت کی موت مر گیا. آپ کو معلوم ہے آپ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جس کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا تھا, اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہوا کرتی تھی, یعنی انسانی اقدار ہی ہمیں نہیں ملتے تھے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے. تو جو شخص بھی امام سے قریب ہوتا ہے ان اقدار سے دور ہو جاتا ہے کہ جو بری اقدار کہلاتی ہے, اور جو امام سے قریب ہوتا ہے ان اقدار کے قریب ہو جاتا ہے کہ جو اچھی اقدار ہوا کرتی ہے. ناظرین کرام, چونکہ ہمارا یہ پروگرام آپ کی ٹیلی فون کالز کے حوالے سے ہوتا ہے اور آپ بھی اس میں بھرپور طریقے سے شرکت کرتے ہیں, وائس میسیجز کے ذریعے, ویڈیو میسیجز کے ذریعے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے پوائنٹس کے ذریعے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مومنین کا فائدہ بھی ہو سکے, کہ وہ معارف کربلا, وہ معارف کے جو ہم کربلا سے سیکھتے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہیں. ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی کہ جو ہمیں جینا سکھاتی ہے, جو ہمیں بتاتی ہے کہ اگر جینا ہے تو کس طرح جینا ہے. امام فرماتے ہیں کہ خالط الناس مخالطتاً, کہ لوگوں سے اس طرح سے ملو. انسان جب اس دنیا میں جیتا ہے تو یقیناً ایک لوگوں کے مجتمع میں جیتا ہے, لوگوں کے ساتھ مل کر جیتا ہے, تو اس کا برتاؤ لوگوں کے ساتھ کس طرح کو ہونا چاہیے. امام فرماتے ہیں خالط الناس مخالطتاً, کہ لوگوں کے درمیان اس طرح جیو, اٹھو بیٹھو تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا اس طرح ہو, ملاقات کرو, برخاست ہو, نشست ہو, اس طرح سے ہو کہ اگر تم مر جاؤ تو وہ تمہارے اوپر گریا کو نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ لوگ کس قدر گریا کو نہ ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے جانے کا لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص کب اس دنیا سے جائے گا. اور پھر اگلا جملہ اور حدیث ختم ہوتی ہے کہ اگر جیو تو اس طرح جیو کہ لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق ہو. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک مختصر سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی کالز کی جانب آئیں گے. دیکھتے رہیے کربلا ٹی وی اردو پروگرام یا کاشف القلب. دل تجھ پہ فدا میرے غازی وفا, جانو دل تجھ پہ فدا. Assalamu alayka ya Kamar Bani Hashim, ya Abul Fazl al-Abbas. O Mawla Abbas alayhi salam, you are the symbol of loyalty, courage and sacrifice. You gave everything for your master Hussein alayhi salam. Your hands were served, but your spirit remained unshaken. Ya Allah, give us the strength to be loyal like Hazrat Abbas alayhi salam,
to be firm when facing difficulties, and to serve the cause of Islam with sincerity and devotion. Ya Abul Fazl al-Abbas. We take inspiration from your bravery, and we pray to visit your shrine in Karbala. Labbaik Ya Abbas. जहां में आखिरी अब्बास की फातिमा ज़हरा के बेटे आ गए ज़ेरे किसा फातिमा ज़हरा के बेटे आ गए ज़ेरे अस्सलाम वालेकुम मौला मौला हमारा दिल आपके लिए बहुत बेकरार है। आप हमें जल्द से करबला बुला लें ताकि हम अपने दिल का गम आपको सुना सकें। लब्बैक या हुसैन। जहां में आखिरी अब्बास की कर रही है रोज़ो शब प्यासे की तुर्बत का तवा कर रही है रोज़ो शब प्यासे की तुर्बत का तवा अलकमा मकरूज है ये आज भी अब्बास की अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन अस्सलामु अलैका अव्वलल कौम इस्लाम अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर नगर अब्बास का है हर गली अब्बास की जंग बाकी है जहां में आखिरी अब्बास की जंग बाकी है जहां में आखिरी अब्बास की अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन अस्सलामु अलैका या इब्न अव्वलल कौम इस्लाम अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाकी है जहां में आखिरी अब्बास की रोटियां जिब्रील लेकर फातिमा से आए हैं रोटियां जिब्रील लेकर फातिमा से आए हैं लगता है जन्नत में होगी हाजिरी अब्बास की Salam Ya Hussein, we love you very much, and you also fighted for us, and also you sacrificed your life for us, and we wish that we could visit you in Karbala. Bye bye. मर्ज़िए शबीर पर चल कर कहाँ तक आ गई हाँ मर्ज़िए शबीर पर चल कर कहाँ तक आ गई मौत से आगे खड़ी है जिंदगी अब्बास की Assalamu alaikum ya Abul Fazl al-Abbas. Assalamu alaikum ya ibn Amiril Mu'minin. Assalamu alaikum ya ibn Awwalil Qawm Islam. Assalamu alaikum ayyuhal Abdus Salih. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. छुप न पाया रात के पर्दे में भी करबला में इस कदर थी रोशनी अब्बास की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरिल मुमिनीन अस्सलामु अलैका या इब्न अव्वलल कौम इस्लाम अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। है तकल्लुम वक्फ मौला के लिए हर घड़ी तकलीद में है मातमी अब्बास की Assalamu alaikum ya ibn Amiril Mu'minin. Assalamu
जानो दिल तुझ पे फिदा मेरे गाजी बावफा इब्ने हैदर मरहबा तू है ज़हरा की दुआ तू है ज़हरा की दुआ मोहम्मद वाल मोहम्मद वाजिल फरजहुम। नाज़रीन इकराम दोबारा आपकी खिदमत में खुश आमदीद पेश करते हैं और सरज़मीन मुक़द्दस करबलाए मुअल्ला अज़ बारगाह अबुल फ़ज़ल अब्बास या काशिफ़ुल करबली करबला टीवी उर्दू के तवस्सुत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वक्त हुआ जाता है आपकी कॉल्स लेने का। हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं इस्लामाबाद से मोहतरम जनाब प्रोफेसर ग़ुलाम असगर साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं करबला टीवी उर्दू के तवस्सुत से। हम कुछ गुफ्तगू उनसे करेंगे और इंशाल्लाह फिर कॉल्स का सिलसिला आप नाज़रीन की तरफ से होगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम ग़ुलाम असगर साहब वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आवाज़ इस वक्त गूंज रही है बाबुल हवाए अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में। मैं चाहूँगा कि इब्तिदाई कलिमात व सलाम के जुमलों के साथ आगाज़ कीजिएगा। अस्सलामु अलैका या सय्यदी व मौलाई या अबुल फ़ज़ल अब्बास। अस्सलामु अलैका व अला मौलाका व अला मन वालाक। ऐ मेरे मौला आपको मेरा सलाम, आपके मौला को मेरा सलाम और आपके हर चाहने वाले को मेरा सलाम। ऐ मेरे मौला हमारे लाखों करोड़ों सलाम आप पर हूँ, आपके मौला व आका पर हूँ। मेरे मौला अगरचे हम आपसे हज़ारों मील दूर हैं लेकिन हमारे दिल आपके पास हैं। मेरे मौला हमारे शब रोज़ आपकी याद के साथ गुज़रते हैं। बेशक आप करबला टीवी उर्दू के प्रोग्राम या काशिफ़ुल कर्ब के ममनून हैं जिन्होंने हमें मौका इनायत फरमाया कि हम मौला की बारगाह में लाइव सलाम और अर्ज़ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब मैं चाहूँगा कि तवस्सुल बे अहले बैत या तमस्सुक बे अहले बैत किस तरह हमारी ज़िंदगियों में करामत होता है और किस तरह हमें क़ुव्वत देता है, कुछ गुफ्तगू इस हवाले से कीजिएगा। शाह साहब मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं उन हस्तियों के बारे में कुछ आयात और रिवायात की तिलावत करूँ जी जी जिन हस्तियों से हम तमस्सुक करते हैं और तवस्सुल करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं एक आयत पढ़ूंगा जो बड़ी मशहूर आयत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। बेशक ऐ मेरे हबीब आप इनको कह दीजिए कि मैं तुमसे अजर रिसालत कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे क़ुरबा से यानी मेरे करीबियों से आप मोहब्बत और मवद्दत करो। बेशक। एक और आयत है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। मोमिनीन के दिलों में ये आयत गंदा हैं, नक्श हैं। इसमें इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला का इरादा ये है कि वो तुम अहले बैत से रिज्स को दूर कर दे और दूर रखे और तुम्हें पाक व पाकीज़ा रखे और पाक व पाकीज़ा कर दे। बेशक। और फिर ये असल में ये दो आयतें मैंने ख़ास तौर पे इसलिए तिलावत करने का शरफ हासिल किया है ताकि इस बात का इयादा हम करें कि हम किन हस्तियों से तवस्सुल करते हैं। जी जी। ये वो हस्तियां हैं कि जिनकी मवद्दत को अल्लाह ने अजर रिसालत के तौर पे इरशाद फरमाया। बेशक बेशक। और जिनकी तहारत की जो जिम्मेदारी है वो अल्लाह ने खुद ले रखी है। अब मैं एक आयत और तिलावत करूंगा कि जिसमें तवस्सुल के बारे में कहा गया खास तौर पे। जी जी। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इसमें इरशाद ये फरमाया गया कि वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम। क्यों ऐसा नहीं होता कि जब ये लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठते हैं यानी जब गुनाह कर बैठते हैं जाऊं का और ये तेरे पास क्यों नहीं आ जाते यानी इनको तेरे पास आ जाना। मेरे नबी मेरे हबीब इनको तेरे पास आ जाना चाहिए। जैसे ही गुनाह कर बैठते हैं इनको आप लौट आना चाहिए। वस्तगफिरुल्लाह
اور یہ اللہ سے طلب استغفار کریں، طلب مغفرت کریں. واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. اور جب یہ اللہ سے استغفار کریں اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں. اگر یہ دونوں ہو جائیں گے، استغفار یہ خود بھی کریں گے اور توسل بھی آ جائے گا، تمسک بھی آ جائے گا رسول کے ساتھ، اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے گا. اب یہ لوجد اللہ تواب الرحیم، اب یہ اللہ کو تواب بھی پائیں گے اور رحیم بھی پائیں گے. بے شک بے شک. ان کی توبہ بھی قبول کرنے والا اللہ ہوگا اور اللہ ان پہ رحم کرنے والا بھی ہوگا. بے شک بے شک. یہ بہت بڑا ایک ہمارے پاس یعنی ایک اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب تک نہیں آؤ گے ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی. بے شک بے شک. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ اور ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ ان کی ظاہری حیات تک محدود نہیں ہو سکتی. آج بھی اگر کوئی گناہگار ہے، آج بھی کوئی اگر کسی کے پاس حاجت ہے تو ممکن نہیں ہے کہ جب تک وہ نبی کے پاس نہیں آئے گا، ان کا توسل نہیں کرے گا تو حاجت کیسے اس کو مل سکتی ہے. احسنتم بارک اللہ. ایک اور آیت میں چھوٹی سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں گا. جی جی. اور یہ آیت اس کے بارے میں وسیلہ کے بارے میں آپ نص کی طور پہ لے سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. معروف آیت. اے مومنین، اے اہل ایمان، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. بے شک. اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرنا. اب ہم نے تلاش کرنا ہے، ہم نے وسیلہ ڈھونڈنا ہے. اللہ نے بنا کے دیا ہے. وسیلے. یہ دلیل ہے اس بات کی. ہاں جی، اللہ نے ہم کو بنا کے دیے ہیں وسیلے. ہم نے ان وسیلوں کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کون سے ہیں. اور وہ جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی ان کی نشاندہی بھی ہے کہ اللہ نے کون سے وسیلے ہمیں بنا کے دیے ہیں. صحیح. پھر اب میں حدیث کا سہارا دوں گا. جی جی. ایک حدیث ہم سن سکتے ہیں اس حوالے سے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. میں حدیث مشہور جو ہے حدیث سفینہ کا ہی اس میں سہارا لوں گا. جی جی. اس میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. آپ نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال جو ہے وہ سفینہ نوح کی طرح ہے. من رکبها نجا، جو بھی اس کے اندر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، اور جو اس سے پیچھے رہ جائے گا وہ غرق ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا. بے شک. اب اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول نے منحصر کر دیا نجات کو اپنے اہل بیت کے ساتھ. جو میرے اہل بیت کے ساتھ جڑ جائے گا، چاہے وہ اس دور میں تھا یا آج کے دور میں ہے، فرق نہیں ہے. آج ہمارے پاس اگر اہل بیت سے جوڑنے کا اگر کوئی نام ہے تو وہی وسیلہ ہے. بے شک. وہی تمسک ہے. اگر آج کے دور میں ہم نے اگر نجات پانی ہے تو ایک ہی صورت ہے شاہ صاحب، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان سے وسیلہ اختیار کریں، ان سے تمسک. قبلہ بہت بہت شکریہ پروفیسر غلام اصغر صاحب کا. آپ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ جڑے تھے اس پروگرام میں، اور یا کاشف الکار پروگرام کی رونق بڑھے اور تمسک و توسل اہل بیت کے حوالے سے گفتگو فرمائی. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ استفادے کا سلسلہ مزید جاری رہے گا. بہت سارے کالر حضرات چونکہ ویٹ کر رہے ہیں تو قبلہ آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہم ان کالر حضرات کو بھی لینا چاہیں گے تاکہ وہ بھی اپنا سلام عقیدت رقم کر سکیں. جی ہمارے تمام محترم کالر حضرات، آپ کے لیے وقت ہے اپنی کالز کے ذریعے ہمارے اس پروگرام میں شریک ہو جائیے اور لبیک یا حسین، لبیک یا ابو الفضل عباس، یا کاشف الکرب کی صداؤں کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کی رونق بنے. فرسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین. السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا باب دعا، السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا شہید کربلا، السلام علیکم ثانی زہرا کی ثانی زہرا کا پر حجاب، السلام علیکم یا
बहन सकीना हसन तो अपना नाम भी बता दीजिएगा और कहाँ से बोल रही हैं? नाम शगुफ्ता मोहतरमा शगुफ्ता साहब कहाँ से आप बोल रही हैं? तलगान से। जी तलागंग से। क्या कहना चाहेंगी आप? बिस्मिल्लाह कीजिए। बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास के हरम में आपकी आवाज़ पहुँच रही है। इंशाअल्लाह एक बाबुल हवाई में सदके मेरा मालिक हर मोमन मुसलमान या परेशानियां दूर कर हर इस पाक अली अब्बास फजल अब्बास ने सदके मेरा अल्लाह गुनाह या माफियां दे सारे कब्र को बचा दे दाएं हाथ में दाएं हाथ में अमाल नामा दे के रखे दिन रोज और अज़ाब कब्र को बचा कब्र को बचा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। परवरदिगारा मेरे बेटे मोहम्मद तकी को औलाद नरीना इलाही आमीन शाद आबाद रहे खुशहाल रहे सवाए गम शब्बीर के कोई और गम ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा थी शहरी तलागंग से। नेक्स्ट कॉलर की जानिब हम बढ़ेंगे, उनको भी अपने इस प्रोग्राम में शरीक करेंगे। लब्बैक या हुसैन या काशिफ अलकर्ब या बाबुल हवाइज की सदाओं के साथ नेक्स्ट कॉलर को मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह कीजिए, कौन है हमारे साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद या काशिफुल कर्ब लब्बैका या हुसैन लब्बैका या अब्बास। मैं अली अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से। जी मोहतरम अली साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। क्या कहना चाहेंगे आप? जज़ाकल्लाह खैर। मैं मौला की बारगाह में अपने आका व मौला की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साकिता शिकर पला या कमरुल अशीरा या बाबुल हवाइज या सकाए सकीना या अबुल फजल अब्बास। मैं इमाम जवादुल आइमा बाबुल मुराद मौला मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहि सलाम की शहादत के अयाम भी हैं। उस मुनासबत से इमाम ज़माना अलैहि सलाम की बारगाह में पुरसा और ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा तबाबिका व बालिहा व बनीहा व सिरल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा अज्जिल ली बलिशकल फरज। मेरी वालिदा सईदा की सेहत व सलामती, तमाम मोमिनीन व मोमिनात की जुमला मुश्किलात व परेशानियों के हल, तमाम मरहूमीन की मोमिनीन व मोमिनात की बख्शिश और तमाम हजात की बराबरी के लिए दुआ इंशाअल्लाह। और आपका शुक्रिया कि आपके तवस्सुत से इस बेहतरीन प्रोग्राम के जरिए हम अपने आका की बारगाह में अपना सलाम पेश करते हैं। मोहतरम अली साहब थे लाहौर से और उनके लिए बेशुमार दुआएं हैं। हरम मुतहर अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम में आप भी अपनी आवाज़ टेलीफोन कॉल्स के जरिए पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर की जानिब हम बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक या हुसैन। जी अपना जी बिस्मिल्लाह। या काशिफुल कर्ब अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ कर्बी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। हसन तो अपना नाम भी बता दीजिएगा और कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना तारुफ भी करा दीजिएगा ताकि आपका नाम भी लिखा जा सके। कौन सा है और कहाँ से बोल रहे हैं? तलगांग से। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। हज़रत अबुल फजल अब्बास से इल्तिजा है कि गज़ा फ़लस्तीन और यमन और पालस्तीन को मुसलमानों की मुसीबतें परेशानियां अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह। और तमाम मोमिनीन मोमिनात इस वक्त जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर हों। ज़ुल्मान जहान की नुसरत फरमाए और ज़ालिमीन से निजात हो। और हमारे आका मौला इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ कि जिन्होंने अदल और इंसाफ की हुकूमत कायम करनी है, उनकी हुकूमत जल्द अज जल्द कायम हो सके और हम उसके साए में चंद सांसें ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ तलगांग से थे हमारे साथी। खुदा के साथ आपकी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शरीक होने का। नेक्स्ट कॉलर की जानिब हम बढ़ेंगे। तमाम नाज़रीन की खिदमत में जनाब सईदा की ये सुन्नत पेश करना चाहूँगा कि अल जार सुम्मा दार के दूसरों को पहले याद करें और अपनों को बाद में। दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो अपनी दुआएं कबूल हो रहेंगी। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ, उनको भी अपने साथ बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं या अली मदद सर। या अली मदद कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहेंगे आप?
جی سر میں عباس نام ہے میرا، پاکستان سندھ سے ہوں. عباس سندھ سے ہیں، اہل عزا کی سرزمین سے ہیں. آپ کی آواز گونج رہی ہے مولا عباس کے حرم میں، کیسا محسوس ہو رہا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم یا وفادار کربلا، السلام علیکم یا شہنشاہ کربلا، السلام علیکم یا باب الحوائج. بس میں مولا کی بارگاہ میں ایک ہی ریکویسٹ ہے مولا کو. جی عباس صاحب آپ بسم اللہ جاری رکھیے. میرے خیال میں آواز آپ کی میں نہیں سن پا رہا، یا کال آپ کی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے جب مسلسل کالیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو ٹیکنیکل ایشوز آ جاتے ہوتے ہیں. بہرحال جو ہی آپ کی کال ملا کرے تو آپ اس سے بھرپور استفادہ کیا کریں. نیکسٹ کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لبیک یا حسین. یا کاشف الکرب، السلام علیکم یا غازی باسم، السلام علیکم یا غازی باسم دار توصیبہ اسلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا نام ہے آپ کا؟ اپنا نام بھی بتا دیجئے تاکہ آپ کا نام ہم لکھ لیں مولا کے زائرین میں. میں نے آپ کو منقبت سنانی ہے. منقبت سنانی ہے، بسم اللہ کیجئے. کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک محمد کا بیٹا ایک زہرا کی دعا. کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ. کیا کہنا آپ کا؟ سردار ہے دوسرا آباد ہے، بڑا علم دار ہے، ایک خدائے سب روزہ ایک قرآن وفا. کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک وہ جس کی مرضی ہے رب کی رضا، ایک وہ جس کو باب الحوائج کہا، دونوں حرم کے بیچ میں جائے. کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ. حسن تو بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور بہترین منقبت آپ نے پڑھی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات آپ کو یہ موقع دے کہ آپ یہاں پہ مولا کے بارگاہ میں آ کر اسی باب القبلہ پہ بیٹھ کے آپ یہ پیاری سی منقبت پیش کرتے ہیں. تمام کالر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جن کی کال ملی اور جنہوں نے کوشش کی لیکن ان کی کالز نہیں مل سکی، ان کے لیے آپشن موجود ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کریں، اپنا سلام عقیدت ریکارڈ کریں، اور ہمیں جو موجود نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ اس پہ ارسال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ویڈیو نہیں سینڈ کرنا چاہتے تو آپ ویڈیو وائس میسیجز کے ذریعے بھی یہ ہمیں ارسال کر سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر ہفتے کو اسی وقت کے مطابق آپ کی خدمت میں ہم حاضر رہیں گے، اور یا کاشف الکرب کے عنوان سے یہ پروگرام جاری ہو ساری رہے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا آپ سب کے لیے نجف، کربلا، قازمین، سامرا ہر جگہ پہ نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ. عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق اخيك الحسين، بحق اخيك الحسين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف قلبي بحق اخيك الحسين، بحق اخيك الحسين. شبیر کے چہرے سے ہم دور کرنے والے، تم دور کر دو آ کر عباس غم ہمارا.